سوال اور بھی کہ ایک سوال کیا، اس میں ایک سوال یہ کیا کہ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ تم خود کر لو، تم خود اس کا فیصلہ کرو کہ تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ میں کیسے فیصلہ کروں؟ اس طرح فیصلہ کرو، ایک طریقہ بتا دیا، ہر شخص فیصلہ کر سکتا، یہ سب کے لیے رستہ بتا دیا۔ اس طرح فیصلہ کرو کہ اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو، وہ کتاب تمہیں بتائے گی کہ تم جہنم میں جاؤ گے یا جنت میں جاؤ گے۔ اللہ کی کتاب پر اپنے اعمال کو پیش کرو، وہ کتاب سے فیصلہ لو کہ وہ کتاب کیا کہتی ہے، جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، وہ کتاب بتائے گی۔ ہر شخص اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب پر پیش کرے، اس سے فیصلہ لے لے، بتانے کی کیا بات، ڈرنے کی کیا بات۔ اس نے عرض کیا کہ کتاب کے تو 30 سپارے ہیں اور بہت سی آیات ہیں، اس بات کو پیش کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، اور جو فاجر فاسق ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ ان آیات پر اپنے اعمال کو پیش کرو، تمہارے عمل ابرار جیسے ہیں یا فجار جیسے۔ یہی فیصلہ ہو، تمہارے اعمال ابرار جیسے ہیں یا فجار جیسے ہیں۔ اگر ابرار سے مشابہت ہے تو یقیناً جنت میں جاؤ گے، اگر فجار سے ملتے ہیں فجار میں جاؤ گے۔ ممتاز یوم معاشرے کے میدان میں علیحدہ علیحدہ گروہ ہو جائیں گے، ابرار علیحدہ ہو جائیں گے، فجار علیحدہ ہو جائیں گے۔ ہم اپنے اعمال کو پیش کرو، ان آیات کو فیصلہ ہر شخص پیش کر سکتا ہے، ہم کو یہ پیش کر کے ابھی فیصلہ لے دیتے ہیں۔ ہم کو بھی فیصلہ دے دینا چاہیے، اور اگر ہمارا فیصلہ ہمارے خلاف پڑے اس کو صحیح کرنے کا بھی وقت، ابھی صحیح کرنے کا وقت۔ یہ آسان طریقہ ہے، کسوٹی بتا دی، سونے کو کسوٹی پر لگاؤ، بتائے گا کھرا ہے کھوٹا ہے۔ اپنے اعمال کو ان آیات پر پیش کرو، وہ بتائیں گے کہ کس گروہ میں شامل ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابرار گروہ میں شامل ابرار گروہ میں شامل۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ گروہ ہیں جن پر اللہ راضی ہے۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ عام لوگ آج کل یہ دیکھتے ہیں اور یا ولیوں کی پہچان، اس سے ان کی کشف و کرامات، تصرفات، اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس کا طالب ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی ان بزرگوں جیسے تصرفات اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، ذاتی نہیں ہوتا، عطائی ہوتے۔ تصرف بھی کسی بزرگ سے ہوا، وہ عطائی ہوا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ کمال درجے کی شفقت اور مہربانی کی، اس لیے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ۔ ہم نے پھینکا دیا، اپنی طرف منسوخ کر دیا اعزاز کو۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا ہوتا ہے۔ تو ہمارا اکثر آج کل جو کتابیں پڑھتے ہیں
پچھلے بزرگان متقدمین کی ان کے کشف کرامات صدقات دیکھتے ہیں تو کل حیران ہوتی ہے کہ آج کل کے ایسا کوئی نظر ہی نہیں آتا. نہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے دروازے بند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے انعامات کے دروازے بند نہیں ہیں. ہمت بلند ہو تو آج بھی وہی مقام حاصل ہو سکتا ہے، آج بھی وہی چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں. اس کا بعد میں ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہچان لو سن لو کہ جو لوگ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان پر کوئی خوف ہے. وہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ دو چیز. کوئی مال کی نہیں شرط لگائی کہ جو مالدار ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، جو تاج و تخت کے مالک ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، جو بڑے پہلوان ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، جو بڑے کسی اونچی نسب سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، جو بڑے حسن و جمال والے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں. یہ چار ساری چیزیں کچھ نہیں. ایسا طریقہ بتایا ہے، ایسی چیز بتائی ہے تو ہر شخص اس کمال کو حاصل کر سکتا ہے، اس نعمت کو حاصل کر سکتا ہے. مرد بھی، عورت بھی، بوڑھا بھی، جوان بھی، گھر میں بھی، باہر بھی، ہر شخص آمن وکان. وہ لوگ ایمان لائے جن کو ایمان کی دولت حاصل ہے. ایمان وکان کے تقین اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ. یہ دو باتیں. اب ان میں کون سا فیصلہ ہے؟ پہلی چیز ایمان. اسی پر پہلی چیز ایمان. ایمان کے بعد تقویٰ. ایمان صحیح ہو جائے گا، کامل ہو جائے گا تو تقوی کی توفیق. جب ایمان میں ذوب ہوتا ہے تقوی کی توفیق. ایک صورت ایمان ہے، ایک حقیقت ایمان. اکثر یہ عرض کیا کرتے ہیں صورت ایمان ہے، ایک حقیقت ایمان ہے. اس کی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ ایک کاغذ پر آپ نے نقشہ بنایا، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، وہی رنگ بھر دیا اور اس پر لکھ دیا آج کیا اس کاغذ پر کوئی اثر ہوگا؟ وہ صورت، وہ آپ کی صورت ہے نا، آپ کو نہیں ہے، آپ کی صورت. اس صورت سے کاغذ پر کوئی اثر نہیں. اور جو حقیقت آگ کی ہے، اگر ایک چنگاری اس کاغذ کے اوپر رکھ دو جل کے خاک ہو جائے گا. حقیقت آئی وہ کاغذ برداشت نہیں کر سکتا. صورت آئی اس کاغذ نے سب کو برداشت کیا، اس کاغذ پر کوئی اثر نہیں. گلاب کا پھول ہے، بڑی خوشبو ہے، اس کا نقشہ آپ کاغذ پر بنا دو اور اس کو ناک کے قریب ڈال دو، خوشبو آئے گی. وہ صورت گلاب، حقیقت گلاب نہیں. حقیقت گلاب ہے، گلاب کا ایک پھول توڑ کے ناک کے قریب کرو، آپ کا دماغ بہت چلتا ہے. صورت اور چیز، حقیقت اور چیز. صورت سے تغیر نہیں ہوتا، حقیقت سے تغیر. صورت سے تبدیلی نہیں آتی، حقیقت سے تبدیلی آتی. بزرگ ہمارے بڑے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مصری کہنے سے زبان میٹھی نہیں ہوتی. مصری کی ڈلی منہ میں رکھو گے تو زبان میٹھی. سو تصویر پڑھ لو مصری کو زبان میٹھی ہو جائے. جب مصری کی ڈلی منہ میں رکھو گے پھر زبان میٹھی ہو. وہ الفاظ ہیں، وہ حقیقت ہے. یہی حال اس میں یہ صورت ایمان ہے، یہ حقیقت ہے. صورت ایمان
زبان سے اقرار کر لیا، دل سے تصدیق کر لی، ایمان حاصل ہو گیا۔ لیکن ان الفاظ کا، اس اقرار کا نور دل میں نہیں، نور دل میں نہیں۔ اگر اس ایمان کا نور میں آ جائے تو پھر ایمان کے تقاضے کے خلاف آدمی چل نہیں سکتا۔ ایمان کا الفاظ ادا کر لیے، دل نے بھی وہ الفاظ ادا کر لیے، زبان نے بھی وہ الفاظ ادا کر لیے، لیکن اس ایمان کے، اس اقرار کا نور دل میں نہیں آیا، اس نور سے دل منور نہیں ہوا، اس نور سے دل روشن نہیں ہوا، اس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ صحابہ کی زندگی میں جب کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی پوری زندگی میں تغیر آیا۔ بارے دعا کی خدمت میں آئے، کلمہ پڑھا، ایمان لائے، ایمان کے ساتھ ہی پوری زندگی میں تغیر آ گیا۔ جس بات کا اشارہ ہو گیا اس پر سر جھکا دیا، جس بات کا حکم ہو گیا اس کی تعمیل ہو گئی، جس بات سے منع کر دیا اس سے منع ہو گئے۔ ایمان کی حقیقت دل میں آ گئی، ایمان کی حقیقت دل میں آ گئی، اس نے اپنے تقاضے پورے کروا لیے۔ اس حقیقت نے اپنے تقاضے آزاد سے پورے کرا لیے، انکار کی گنجائش نہیں رہی۔ آج ہم سب مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن وہ نور دل میں نہیں، وہ حقیقت دل میں نہیں، اس لیے حصہ ہی نہ پڑھنا۔ اس حقیقت کو پیدا ہو جائے دل میں، اس حقیقت کا نور آ جائے دل میں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ایمان کے تقاضے پورے ہوں۔ اس نور کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو جب تک اس ایمان پر محنت نہیں کرے گا، اس نور کو حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ نور دل میں نہیں آئے گا۔ جب تک یہ نور دل میں نہیں آئے گا، اس کے ایمان کی صورت ایمان ہے اور اس کی عبادت بھی ساری صورت عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت نہیں۔ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قرب بندے کو نماز کی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس قرب کا کوئی احساس ہوتا ہے جب سب سجدے میں سب قرب کا احساس ہونا چاہیے۔ بارگاہ الہی میں حاضری ہے، بندہ خطا کار ہے، بندہ گناہ گار ہے، مالک کے دربار میں سر رکھا ہوا ہے، پیشانی جھکائی، سر زمین پر رکھی ہوئی ہے، زبان سے اقرار کر رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، زبان سے الفاظ کر رہا ہے، لیکن دل میں اس عظمت کا کوئی سب نہیں۔ سر جھکایا ہے سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، میرا پریوار بڑی عظمت والے، اس عظمت کا بڑی عظمت والے، اس عظمت کا کچھ قلب میں، اس عظمت کا کچھ نور آتا ہے، اس عظمت کے نور سے قلب حصہ ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومنوں کا جب اللہ کا ذکر کیا ان کے قلب ڈر جاتے ہیں۔ ہمارے قلب کا تاثر نہیں ہوتا، زبان کہہ رہی ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس عظمت کا حاصل دل پر ہے، الفاظ زبان ادا کر رہی، دل موافقت نہیں کرتا۔ زبان الفاظ ادا کر رہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، دل موافقت نہیں کرتا۔ جب دل موافقت نہیں کرتا پھر دل میں وہ نور کیسے چمکے؟ جب وہ نور نہیں چمکے گا، وہ عظمت نہیں آئے گی، محبت نہیں آئے گی، پھر باقی چیزیں کیسے صحیح کرے گی؟ یہ ہے سوچ حقیقت نماز ہو، جیسے میں نے
فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سسٹی کے مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں گیا تو فرمانے لگے اشرف علی، میں جب سجدے میں سر رکھتا ہوں میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ اللہ نے میرا پیار لے لیا، اللہ نے میرا پیار، ہم کو بھی ایسی کیفیت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ایسی کیفیت ہم کو بھی نماز میں حاصل فرماتے تھے کہ اشرف علی، قرآن شریف پڑھنے میں اتنی لذت مجھے آتی ہے، اگر تم کو ایسی لذت آئے تو تم کپڑے پھاڑ کی جنگل میں جاؤ۔ فرماتے تھے اشرف بھائی جنت میں ہوئے میرے پاس آئیں گی، میں کہوں گی بھی اگر قرآن سننا تو میرے پاس بیٹھو، نہیں تو اپنی کر دو۔ یہ تھی حقیقت قرآن ان پر کھلی تھی، حقیقت نماز ان پر، حقیقت نماز کے اثرات انوارات ان کے قلب پر وارد ہوئے، حقیقت قرآن کے انوارات ان کے قلب پر وارد ہوئے۔ ہمارے سلسلے میں اسباق ہیں، حقیقت قرآن ہے، حقیقت صلاۃ ہے۔ ان مقامات پر جب آدمی پہنچتا ہے، محنت کرتا ہے، تقویٰ کرتا ہے، جانب کرتا ہے، یہ انوارات خود کے یہ محسوس ہوتا ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ بات ہوتی ہے، بزرگوں نے کوئی ایسی نہیں بات کی، حقیقت بات ہے۔ ایمان، صورت ایمان سے حقیقت ایمان کی طرف ترقی کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب حقیقت ایمان حاصل ہو جائے گی تو پھر تقوی کی توفیق ہو جائے گی۔ دوسرا یہ فرمایا وہ قان وہ لوگ اللہ سے تقوی کا بار بار قرآن پاک اسی پر اپنے دربار میں عزت کا دار و مدار رکھا ہے، اسی پر کامیابی کا دار و مدار رکھا ہے، اسی پر سرخری کا دار و مدار رکھا ہے، اس تقوی اور اس کی تشریح تفصیل بزرگوں نے مختلف کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اپنے واقعہ سنا تو تقویٰ یہ ہے کہ خاردار جاڑیاں ہوں دونوں طرف اور سن سے جاؤ تو آدمی کیسے جاتا ہے کہ اپنے دامن سمیٹ کے جائے، کوئی کانٹا نہیں لگ جائے، خون نہیں نکل آئے، کپڑا نہیں پھٹ جائے، اعمال کا کپڑا، گناہوں سے اعمال کے کپڑے پھٹ جائے، یہ کانٹے لگنے سے جسم کے کپڑے پھٹتے ہیں، ان نافرمانیوں سے اعمال کے کپڑے پھٹتے ہیں، نیک اعمال کے کپڑے پھٹتے ہیں، نیک بڑی ہوئی۔ تو ہمارے حضرت صاحب ایک تمثیل بیان فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ حیدرآباد میں فرمایا دو آدمی گئے ملنے کے لیے، ایک مرید تھا اور ایک دوسرا مرید نہیں تھا، تو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سے چلے، باتیں کرتے انہوں نے ایک نے کہا کہ بھائی بزرگ اچھی ہیں تو بیعت ہو جانا چاہیے، ان کا ٹھیک ہے میں بیعت ہو جاؤں گا، جو گزار جائیں گے میں کروں گا، لیکن آپ کی جو ہمارے مشاغل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، کھانا پینا سنیما دیکھنا تاش وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، جب آدمی بیعت ہو جائے تو پورا پورا فرما بردار یہ باتیں کرتے ہوئے حیدرآباد پہنچے، حیدرآباد میں تشریف فرما دیجیے اسلام تو حضرت نے ایک بیان مثال فرمائی، فرمایا دیکھو بھائی مکھیاں دو قسم کی ہیں، ایک مکھی کا رنگ ہوتی ہے، ایک شہر والی مکھی ہے، وہ بھی مکھی کہلاتی ہے، وہ بھی مکھی کہلاتی ہے، اس کی جنس بھی اس کی جنس مکھی ہے، لیکن دونوں میں کتنا بڑا ہے، ایک مکھی سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے، کراہت کرتا ہے، ایک مکھی سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، اس کو پالتے ہیں، اس سے شہد حاصل کرتے ہیں، ان میں یہ فرق کیوں؟
تو میں آپ اس بات پر غور کرو کہ جو مکھی گھروں میں ہوتی ہے اس کے یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کھانے پر بھی بیٹھے گی اور پھر پخانا پڑا بچے کا وہاں بھی بیٹھے گی، وہاں سے اڑے گی آپ کے منہ پر آ بیٹھے گی، وہاں سے اڑے گی پھر گندگی ہے وہاں جا بیٹھے گی. ایسے ہی ہوتا ہے. تو کتنی گھن آتی ہے اسی بے دلالی کی وجہ سے اس سے گھن آتی ہے، کراہت آتی ہے. لیکن شہد کی مکھی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی گندی جگہ نہیں بیٹھے، پھولوں پر بیٹھے گی، پھولوں کا رس چوسے گی، پانی پیے گی تو ٹوٹی کو منہ لگا کے پیے گی، نیچے جو پانی اس ٹوٹی سے گرا وہ نہیں پیے گی، حالانکہ وہ پانی بھی وہیں سے گرا لیکن وہ پانی نہیں پیے گی، وہ ٹوٹی کو منہ لگا کے 5-10 چمٹی ہوگی وہاں پانی. صاف غذا، صاف پانی، پاک غذا، صاف جگہ بیٹھنا، یہ تقویٰ. اس تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو وجود سے شہد پیدا کرتے ہیں، اس میں کئی بیماری کی شفا ہے. اور اس کی وجہ سے، اس کی بے داری کی وجہ سے ہر کوئی سے نفرت کرتا ہے. تو مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے جیسے شہد والی مکھی. یہ نہیں کہ کچھ نماز بھی پڑھ لی اور پھر جھوٹ بھی بول لیا، نماز بھی پڑھ لی اور رشوت بھی کھا لی، نماز بھی پڑھ لی اور غیبت بھی کر لی، نماز بھی پڑھ لی اور گناہ بھی دیکھ لیا. کچھ نفس کی غلامی، کچھ اللہ کی غلامی، دو غلامیاں نہیں جم سکتی، ایک ہی غلامی ہے. غلام بننا ہے تو ایک ہی کا بننا. یک در کی محکم، ایک در پکڑ اس کو مضبوط ہے. غلام تو دنیا میں سارے ہی ہیں، کون غلام نہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ جو کافر لوگ ہیں یہ آزاد ہیں، یہ غلام نہیں ہیں. نہیں، یہ بھی سب غلام ہیں. جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے حبیب کی غلامی میں. جو کافر ہیں وہ شیطان اور نفس کی غلامی. ان کو شیطان اور نفس نے لگام دے رکھی ہے، جسے چاہتا ہے لے جاتا ہے، وہ ان کی غلامی میں. اور جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے حبیب کی غلامی میں غلام. یہ غلامی میں عزت و آبرو ہے، کامیابی ہے، سرخروئی ہے. یہ غلامی میں ذلت و رسوائی ہے، اس دنیا میں بھی اور عالم آخرت میں. تو تقویٰ ہی کہ آدمی کا ہر فعل اور قول کوئی ایسی حرکت اس سے نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ناپسند. یہ بزرگ نے تقوی کی ضمن میں لکھا کہ تقویٰ وہ ہے جس کام سے تجھے آخرت میں ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو. اس کام میں تجھے اندیشہ ہو کہ آخرت میں اس ضرر پہنچے گا، اس کام سے. جس کام سے یہ تجھے نظر آتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناپسند ہے، اس کام کو چھوڑ. ظاہری اور باطنی، ظاہری اعمال بھی اور باطنی اعمال بھی. قلب بھی تیرا ایسا صاف ستھرا ہونا چاہیے. قلب کا تقویٰ یہ ہے کہ قلب میں تکبر نہ ہو، فخر نہ ہو، ریا نہ ہو، عجب نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، حب دنیا نہ ہو، حب جاہ نہ ہو، عداوت دشمنی نہ ہو. قلب جب یہ چیزیں نکل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نور آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور آ جائے گا، قلب سب کا مجلہ ہو جائے گا. اور اعمال کا باقی اعضاء کا تقویٰ ہاتھ کا تقویٰ یہ کہ کسی پر کوئی ظلم نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، کوئی غلط کام نہ ہو، پاؤں سے کوئی غلط کام نہ، غلط جگہ نہ چل کے جائیں، آنکھیں غلط جگہ نہ دیکھیں، کان غلط بات نہ سنیں، دماغ کسی کے لیے پوری بات نہ سنیں. تمام عذاب متقی ہو جائیں. یہ تمام عذاب جب متقی ہوں گے جب قلب متقی ہو جائے. جب تک قلب متقی نہیں ہوتا یہ عذاب متقی نہیں بنتا. اگر ایک اس پر محنت کرو گے تو بڑی دیر لگے.
بڑا وقت چاہیے. اس لیے بزرگان دین نے ہمارے حضرات نے آسان اس کا بتا دیا. جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، کسی شہر پر قبضہ کرتے ہیں، تو شہر کے جتنے بڑے بڑے بدماش سردار سب کو گرفتار کرتے ہیں، کسی کی نہیں چلنے دیتے. پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ عظمت و جلال کا جھنڈا آدمی ایک جگہ پورا کرکٹ صاف کرنے سے بہت دیر لگے گی. جب سیلاب آتا ہے سب صاف ہو جاتا ہے، وہ سب کو بہارے جاتا ہے، ایک دم بہارے جاتا ہے. یہی مصنوعی میں مثال دی ہے مولانا روم. مچھروں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں عرض کیا کہ آپ کی حکومت ہوا پر بھی ہے، جانوروں پر بھی ہے، چرندوں پر بھی ہے، جنات سب پر ہے، ہمارا فیصلہ کرنا. کیا بات ہے؟ کہا جی ہم مجلس آرائی کرتے ہیں رات کو، ہوا چلتی ہے ہم کو پریشان کر دیتی ہے، اکٹھا ہونے نہیں دیتی، مل بیٹھنے نہیں دیتی، ہماری مجلس کو خراب کرتی ہے. سلیمان اسلام نے فرمایا اچھا تم ٹھہرو، ہم ہوا کو بلاتے ہیں، حکم دیتے ہیں، ہمارا فیصلہ ہو گیا. اس کی بات کس نے وہ کہتے ہیں ہوا کو حکم دیا، ہوا نہیں اور مجھ سے بات ٹھہرو بھائی، اب تمہاری بات تو سن لی، اب اس کی بات نہیں الگ کی بات کاری یہ چلی اس کے کام. یہ مثال دے کے مسئلے مولانا فرماتے ہیں کہ جب عظمت الہی کی ہوا قلب پر چلتی، محبت الہی کی ہوا قلب پر چلتی، فکر آخرت کی ہوا قلب پر چلتی، یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سارا پورا ایک دم سامنے نعمت کو حاصل کرتے عظمت الہی، محبت الہی، فکر آخرت. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے تین ذکر، دوام ذکر، وقوف گرمی اور صحبت شیخ. ذکر کرو، جو بھی ذکر آپ کا ہو، قلبی ذکر ہے، روحی ذکر ہے، خفی ذکر ہے، جس مقام پر آپ کا ذکر ہے، ذکر میں کثرت. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے باقی احکام کی حد مقرر کرتی ہے، اس سے حکم کے مطابق فرمایا بس کرو اس کرو کثیر اللہ تعالیٰ کو بہت ذکر کرو، بہت ذکر کرو. کوئی حد نہیں مقرر کی کہ کیوں فرمایا بہت ذکر کرو، وہ تو حد مقرر نہیں فرمائی، لیکن اس کی حد اپنے حبیب کی زبان مبارک سے فرما دی. اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ مجھے دیوانہ کہیں. یہ حد مقرر فرما دی. ایک تسبیح نہیں، دو تسبیح نہیں، تین تسبیح نہیں، اتنا ذکر کرو کہ لوگ مجھے دیوانہ کہیں، مجنون کہیں. اور مجنون جب بھی کہا جاتا ہے نا، دیوانہ جب بھی کہا جاتا ہے جب آپ اس کام کے پیچھے ہی ہو جاؤ، نہ کھانے کی ہوش ہے، نہ پہننے کی ہوش ہے، نہ کاروبار کی ہوش ہے، اسی کام کے پیچھے جو لگ جاتا ہے آپ کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہو گیا اس کام کے پیچھے. اسی کو دیوانہ کہتے ہیں. جو تھوڑا بہت ڈال لیتا ہے، تھوڑا بہت نہیں کرتا، اس کو دیوانہ کوئی نہیں کہتا. دیوانگی کا لفظ اسی وقت صادق آتا ہے جب ہم آسان اسلام کے پیچھے ہو جائے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تجھے دیوانہ کرتے ہیں. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، وضو بے وضو، کاروبار میں، ہر وقت اللہ کی ذکر میں. اور یہ کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری ذکر کی ضرورت ہے.
ملائکہ بہت نہ ذکر کرتے ہیں جن کی غذا ہی یہی ہے، رات دن ذکر الہی، رات دن تسبیحات، کوئی سجدے میں ہے تو کوئی قیام میں ہے تو کوئی رکوع میں ہے تو کہاں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، بڑی رحیم ہے، بڑی مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم لوگوں پر مہربانی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ فرمایا۔ کیسے فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، جواب دوں گا، تم کو اللہ میں کہوں گا لبیک۔ آپ نے واقعہ نہیں سنا ایک بت پرست 90 برس کی عمر، 70 برس کی عمر کے 90 برس کی عمر بت کے سامنے سر رکھو، یا صنمی یا صنمی یا صنمی، رات کو نیند آ جاتی ہے تو نیند میں زبان سے نکلتا ہے یا صمدی یا صمدی یا صمدی، عرش الہی سے آواز پر لبیک لبیک، اے میرے بندے میں ہاتھ رکھ۔ جب ایک کافر بت پرست بھول کر اس کی زبان سے نکلتا ہے اس کے جواب میں عرش الہی سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، اور جو اخلاص اور محبت کے ساتھ اللہ کو پکارے گا اس کے جواب میں کیا نہیں وہاں سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری رحمت ہر وقت بندوں کے ہاتھ پر، ہر وقت ہماری رحمت بندوں کے ہاتھ پر، جب بندے ہر وقت ہمارا ذکر کریں گے ہماری رحمت کا سایہ ہر وقت بندے کے ہاتھ پر ہوگا، ہر وقت بندے کے قلب پر ہماری نظر رحمت ہوگی، کسی وقت بندہ ہماری رحمت سے دور نہیں ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہر وقت رہے گا اس پر شیطان اور نفس کہاں غلبہ کر سکتا ہے، کہاں اس کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری رحمت ہماری مہربانی ہر وقت بندے پر ہے، بندہ ہماری یاد میں رہے، بندہ ہماری یاد میں رہے گا، بندہ ہماری نظر میں رہے گا، جہاں بھی قبر میں جائے گا، جب بھی حشر کے میدان میں اٹھے گا، جب بھی، اس لیے آواز آئے گی عقل مند لوگ حشر میں، عقل مند لوگ کھڑے ہو جائیں گے، گروہ کھڑا ہو جائے گا، کون لوگ؟ اللہ جی نجات اللہ۔ بندے کے ہاتھ پر ہوگی تو وہ پھر شیطان اس پر غلبہ نہیں کر سکے گا، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا، نفس اس کو برقرار نہیں سکے گا، اور اگر کبھی بشریت کے تحت اس سے کوئی ایسی لغزش ہوئی فوراً اس کو تنبیہ ہو جائے گی کہ یہ کام تم نے غلط کر دیا۔ انسان ہے، ماحول میں ہے، معاشرے میں ہے، خواہشات ہیں، آوازات ہیں، معاملات ہیں، کبھی کوئی ایسی بات ہو گئی، غلط بات ہو گئی، فوراً اس کو تنبیہ ہو جائے گی کہ تم نے یہ کام غلط کیا، اور اس تنبیہ کے ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھک جائے گا، معافی مانگ لے گا، معافی مانگ لے گا، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی معاف کرنے والی ہے کہ آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ وہ واقعے بیان کر کے اس کے بعد بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ فوت ہو گیا، تو اس کے بستی والوں نے، وہ اتنا بدکار شخص تھا، بستی والوں نے اس کو قابل دفن نہیں سمجھا، اس کی لاش کو اٹھا کے باہر پورے کرکٹ پر ڈال دیا، یا کتے بلے جانور آدمی کاٹ کھائے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں بستی میں ہمارا ایک دوست فوت ہو گیا ہے، اس کا جا کے کفن دفن کرو، اس کی
نماز جنازہ پڑھو. موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں آتے ہیں، دیکھا وہ مسجد پڑی ہے، لاش پڑی ہے کوڑے کرکٹ پر. گاؤں والوں کو پوچھا کہ بھائی تم نے اس کو کوڑے کرکٹ پر کیوں ڈال دیا، اس کو دفن کفن کیوں نہیں کیا؟ کہا جی یہ اتنا بدکار آدمی تھا، اتنا بد آدمی تھا کہ یہ کفن دفن کے قابل ہی نہیں، ہم نے اس کو پھینک دیا، اس کو جانور کھا جائیں کھا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ پاک، آپ کہتے ہیں میرا دوست فوت ہو گیا، اس کی کفن دفن کرو، اور یہ لوگ کہتے ہیں اتنا بدکار تھا، اس کے کفن دفن کے لائق ہی نہیں. یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیا معاملہ ہے، کیوں ایسا؟ آواز آئی موسیٰ آدمی تو یہ ایسا ہی تھا جیسا یہ کہتے ہیں. اللہ، آدمی تو یہ ایسا ہی تھا جیسا یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن اس نے مرنے سے پہلے 3 باتیں ایسی کہی جن کی وجہ سے ہم نے اس کو معاف کر دیا. اتنا بڑا گناہ گار کہ جس کو دفن کے قابل ہی نہیں سمجھا، باہر پھینک دیا. اور اس کی یاد پاک کو کون سی باتیں اس نے کہی ہیں؟ تو فرمایا موسیٰ ایک بات نے مرنے سے پہلے یہ کہی، جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے یہ کہی کہ اے اللہ پاک، آپ خوب جانتے ہیں کہ میں آپ کی فرما برداری کو عزیز سمجھتا تھا، اچھا سمجھتا تھا، اور نافرمانی کو برا سمجھتا تھا. لیکن مجھ پر شیطان نے اور نفس نے غلبہ کیا اور مجھ سے یہ نافرمانی کرا. میں آپ کی اطاعت و فرما برداری کو عزیز جانتا تھا اور آپ کی نافرمانی کو برا سمجھتا تھا، لیکن شیطان اور نفس نے مجھ پر غلبہ کیا اور مجھ سے یہ نافرمانی کرا دی. آپ مجھے معاف کر دیں کہ آپ معاف کرنے والے. ایک تو بات اس نے یہ کہی. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ اے اللہ پاک، آپ یہ خوب جانتے ہیں جب بھی جو آدمی میرے پاس آئے کسی کام کے لیے، ان میں ایک نیک آدمی تھا اور ایک بد آدمی تھا، تو پہلے میں نے نیک آدمی کو ترجیح دی، اس کا کام پہلے کیا، اور برے آدمی کا کام میں بعد کیا. اس لیے کہ آپ کے نیک بندوں سے مجھے محبت ہے، اور برے بندوں سے مجھے نفرت ہے. تو آپ اس بات کو خوب جانتے ہیں، تو آپ اپنے نیک بندوں سے پہلے معاف کر دیں. تیسری بات اس نے یہ کہی کہ اے اللہ پاک، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر آپ مجھ کو عذاب دیں گے تو شیطان خوش ہو جائے گا کہ دیکھو میں نے ایک آدمی کو جہنم میں پہنچا دیا. شیطان خوش ہو جائے گا اور آپ کے نیک بندوں کو دکھ ہوگا، دیکھو ہمارا ایک بھائی ہے. تو میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ شیطان کی خوشی کو کبھی پسند نہیں کرتے. شیطان کی خوشی کو کبھی آپ پسند نہیں کرتے. اور اگر آپ مجھے بخش دیں گے تو شیطان کے دل کو دکھ ہوگا کہ میں نے بڑی محنت کی لیکن یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا. اس کو بڑا غم ہوگا، بڑا دکھ ہوگا، اور آپ کے جو نیک بندے ہیں ان کو بڑی خوشی ہوگی. اور میں یہ خوب جانتا ہوں کہ آپ اپنے نیک بندوں کی خوشی کو پسند فرماتے ہیں، اور شیطان کو رنجیدہ دیکھنا آپ کو آپ مجھے بخش دیں. موسیٰ 3 باتیں یہ اس نے کہی جس کو معاف کر دیا. سارے گناہ اس طرح اتنی بڑی رحمت والی ذات نا امیدی کا سوال. ایک شخص کا کام تھا کہ جب اس کو بھوک لگتی نا، زندگی اس نے گزاری، جب اس کو بھوک لگتی بازار میں کسی آدمی کو دیکھتا پکڑ لیتا، آئیے آئیے السلام علیکم، آئیے السلام علیکم، آپ نے مجھے پہچانا؟ لیکن میں نے
مجھے نہیں پہچانتا کہ میں تو آپ کو پہچانتا ہوں، آپ میرے والد کے دوست ہیں، بڑے گہرے دوست ہیں، اور میرے والد جب مرنے لگے تھے مجھے وصیت کر گئے تھے میرا کوئی دوست ملے تو ان کی اچھی طرح خاطر تواضع کرنا، آئیے میں کچھ چائے پانی آپ کو پلاؤں۔ وہ کہتا بھی میں تو آپ کو پہچانتی، یہ آپ نہیں پہچانتے، میں تو پہچانتا ہوں نا کہ آپ میرے والد کے دوست ہیں، آئیے آئیے کچھ تو چائے پانی ہو جائے تو ہوٹل میں لے جاتا، وہاں پرتگالف کھانے کی آرڈر دے دیتا، وہ بھی کھاتا وہ بھی کھاتے، جب دو چار روٹ میں رہ جاتے تو بہانہ کر کے اٹھ کے آ جاتا، باہر نکل جاتا، اب چلا گیا، وہ بیچارہ کھانے کا انتظار میں ہے، ہوٹل والے پیسے مانگتے، بھائی میں نے تو آرڈر نہیں دیا تھا کہ ہم تو اس کو نہیں جانتے، آپ نے کھانا کھایا، آپ بل تو بل اس کے ذمہ پڑ جاتا، اس نے ساری زندگی ایسے کیا، بتائیے ساری زندگی ایسے کی، جب مرنے لگا دو آدمیوں کو بلایا، کہا بھائی میرا وقت ابیر ہے، میں مرنے لگا ہوں، یہ آپ کی مزدوری ہے، آپ یہ کام کرنا جب میں مر جاؤں اور لوگ میرا جنازہ لے کے چلیں اور آپ جنازے کے پیچھے یہ کہتے جانا کہ یہ بڑا خوش اخلاق آدمی تھا اور بڑا سخی آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا خوش اخلاق آدمی تھا، تو بس یہ فکریں دہراتے جائیں آپ جب تک مجھے دفن کر کے نہیں آتے، اور یہ آپ کی مزدوری ہے۔ اب ان کو پیسے مل گئے، وہ مر گیا، جب اس کو جنازہ لے کے چلے وہ پیچھے پیچھے یہی کہتے جائیں کہ ایسا آدمی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، یہ تو بڑا ہی خوش اخلاق آدمی تھا، بڑا ہی اچھا آدمی تھا، بڑا ہی بامرغبت آدمی تھا، بس جب تک اس کو دفن کر کے وہ واپس آئے، فرشتوں نے عذاب والے فرشتے اس کے اعمال کی وجہ سے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بخش دیا، ہم جانتے ہیں کہ یہ کرائے کے گواہ تھے، یہ ہم جانتے ہیں کہ کرائے کے گواہ تھے، لیکن ہم نے ان کی گواہی کو قبول کر لیا اور اس کو معاف کر دیا۔ اندازہ کیجیے اللہ کی رحمت، یہ جانتے ہیں کہ کرائے کے گواہ تھے لیکن ہم نے ان کی گواہی کو قبول کر لیا اس کے حق میں۔ ایسی کریم ذات اس ذات پاک نے ولایت کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ بتا دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، لوگوں ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو، مجھ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ ما استطعتم، تقویٰ کرو جو تمہاری طاقت کے اندر، جب تم تقویٰ کرو گے اور ڈرو گے، ایمان لاؤ گے تو ہم تم کو اپنے اولیاء گروہ میں شامل کر لیں گے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے ایسے گروہ کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور عالم آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، ہماری باتیں بدلتی نہیں، جو ہم نے کہہ دیا اس میں تغیر تبدل نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور عالم آخرت میں خوشخبری ہے، دنیا میں اطمینان قلب ہے، سکون ہے، مصائب آتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں مصائب آ رہے ہیں، کوئی غربت میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر ایک آدمی واٹر پروف گھڑی بنا سکتا ہے، اگر ایک آدمی واٹر پروف گھڑی بنا سکتا ہے کہ وہ پانی میں پڑی رہے، پانی چاروں طرف ہے، اس کے اندر نہیں جائے، تو اللہ تعالیٰ دل کو غم پروف نہیں بنا سکتے؟ آدمی تو واٹر پروف گھڑی بنا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دل کو غم پروف نہیں بنا سکتے؟ اللہ تعالیٰ بھی غم پروف بنا سکتے ہیں، اس کے دل کے اندر غم نہیں جائے گا، چاروں طرف غم میں ہوں گے لیکن دل کے اندر دل کا جو تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہے وہاں سے اطمینان کا انوارات اس کے قلب کے اندر فیضان آتا رہے گا، اس کو مطمئن رکھے گا، ہر حالت میں مطمئن رکھے گا، بیماری میں، تنگ دستی میں، فراقی میں، ہر حالت مطمئن رکھے گا۔ دولت دی ہے وہ مطمئن ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، آگ میں آخرت کا ثواب کما رہا ہے، تنگ دستی ہے تو کوئی شکوہ نہیں ہے، اس کا اجر و ثواب یاد کر کے دل کو اطمینان دے رہا ہے، بیماری ہے تو اس کے اجر پر نظر کر رہا ہے
اور خوش ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں. ایوب علیہ السلام کتنا آپ کا تکلیف پہنچا، جب وہ وقت ٹل گیا سب شفا ہو گئی، جبریل علیہ السلام آئے، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایوب یہ حالت اچھی ہے، یہ پہلی حالت اچھی ہے. جب کیڑے بدن میں پڑے ہوئے تھے، بیماری تھی، سب نے گھر سے باہر نکال دیا تھا، وہ حالت اچھی تھی یا یہ حالت اچھی ہے؟ افراقی ہے، ہر طرح کا عیش و آرام. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل وہ حالت اچھی ہے، وہ حالت اچھی تھی. اس وقت جب میں تکلیف میں تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ وہ جو خطاب کی لذت تھی وہ اب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایوب تیرا کیا حال ہے؟ وہ لذت اب نہیں، وہ حالت اچھی. تو بیماری میں بھی پھر غم بلوم مطمئن. اسی طرح ہر معاملے میں اس کے دل کی ایسی کیفیت، ایسا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق کے ساتھ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کوئی اس میں اس کے دل میں پریشانی اندر داخل نہیں ہو سکتی. واقعہ آ رہے ہیں تو خوش ہے، قورمہ پلاؤ کھا رہے ہیں تو خوش ہے، خدر پہن رہے ہیں تو خوش ہے، ہر طرح خوش ہے. ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ مکے کے جنگل میں نے ایک بندے کو دیکھا، مکے کے جنگل سردی، سخت سردی کا موسم ہے اور دو پرانی چادریں اس کے پاس اور اس کے بدن کو پسینہ آتا ہے. سخت سردی کے موسم میں دو چادریں پھٹی ہوئی اس کے پاس ہیں اور اس کے بدن کو پسینہ آ رہا ہے. ہم نے کچھ خدمت کرنی چاہیے. فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی خدمت سے بے نیاز کر دیا ہے. جب سردی ہوتی ہے زیادہ تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی گرمی کا لباس مجھے پہنا دیتے ہیں. جب زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی گرمی کا لباس مجھے پہنا دیتے ہیں. اور جب گرمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی ٹھنڈک میرے سینے میں پہنا دیتے ہیں. نہ میرے لیے سردی سردی ہے، نہ میرے لیے گرمی گرمی. کیسی زندگی. تو اللہ تعالیٰ جب اس پر کرم نوازی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہر حالت میں اس کے لیے سکون اور اطمینان دولت اس کے نصیب ہوتا ہے. دنیا میں تو یہ، اور مرنے کے بعد آپ سنتے رہتے ہیں واقعات، ان کی عزتیں، ان کے شرف، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ لا تبدیل کرے گا. ہماری باتیں بدل نہیں. آج بھی جو اس رستے پر چلے گا آج بھی اس پر وہی انعامات ہوں گے، وہی انعامات کرام ہوں گے. یہ نہیں کہ پہلے ہو گیا اب بھی. ایک بزرگ فوت ہونے لگے تو کسی نے جنت کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام بتا. انہوں نے کہا کہ جنت کے لیے آپ میرے لیے دعا کرتے ہو. جنت تو 30 برس ہو گئی روز میرے سامنے پیش ہوتی ہے. 30 سال ہو گئے ہیں روز جنت میرے سامنے پیش ہوتی ہے اور مجھے حکم دیا جاتا ہے کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں چلے جاؤ. تم جنت کی دعا کرتے ہم پوچھ رہا پھر یاد نہیں ہے آپ کے. عام مومنین کو تو مرنے کے بعد خوشخبری ہوتی ہے، یا ایھا النفس المطمئنۃ الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. مرنے کے وقت ذکر مار. اور جو اہل اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کو اس زندگی میں بھی ہر روز بشارت، ہر روز بشارت. جس کا ایسا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے اس کو زندگی میں اس کی زندگی کیسی نصیب والی زندگی، اس کے نصیب کو کون پہنچ سکتا ہے. تو یہ اتنی بڑی دولت
اور پھر آپ نے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی۔ اس گروہ کے ساتھ تعلق رکھنا، اس گروہ میں شامل ہونا آسان ہے۔ ایمان لاؤ، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو، تقویٰ کرو۔ اب وہ ایک مختصر بات ہے، بزرگ جو پچھلے متقدمین کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ان میں ان تصرفات کو دیکھتے ہیں، آج کل وہ نظر نہیں آتے۔ اس کی ایک وجہ ہے، آج کل وہ محنتیں نہیں کر پاتے۔ ان بزرگوں نے آج کل تو کسی کو کہو نا، کم کھانا، کم کھولنا، کم اٹھنا، کم برتن نشینا، کم اٹھنا، یہ چار چیزیں: کم کھانا، کم بولنا، کم لوگوں کے پاس بیٹھنا اور کم سونا۔ یہ تو کم کا لفظ ہے، اور انہوں نے بالکل ترک، کم کی بجائے ترک کر دیا، بالکل دنیا کو ترک کر دیا۔ درختوں میں جنگلوں میں چلے گئے، ریت کھانے، پتے کھائے، 10-10 برس، 12-12 برس، بالکل ہی کھانا ترک کر دیا۔ حضرت ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے نام اور بزرگ فرماتے ہیں، اگر تو چاہے کہ تجھ کو بھی تصرف حاصل ہو، کشف و کرامت کا دروازہ کھلے، عالم ملکوت کا دروازہ کھلے، تو ایک دن کھا، ایک دن نہ کھا، ایک دن کھا 2 دن نہ کھا، ایک دن کھا 3 دن نہ کھا، ایک دن کھا 4 دن نہ کھا۔ جب تو 7 دن تک پہنچ جائے گا تو عالم ملکوت اس پر کھل جائے گا، عالم ملکوت کھل جائے گا، جو فرشتوں کی طاقت ہے اس میں آ جائے گی۔ آج بھی بلکہ کر کے دیکھیں، ہم سے تو ایک وقت بھی ملے تو بس وہی کھائے وائے پر، ایک وقت رمضان میں دونوں وقت کھاتے ہیں، وہی بڑا گران ہے۔ اگر آدمی تصرفات اس کمال کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ رستہ ہے کہ بالکل ترک کر دو۔ عبادت یہی ہے، ذکر فکر یہی ہے، نوافل یہی ہیں، سب کچھ یہی ہے، صرف کھانا ترک، خلوت اور کھانے کا ترک۔ آج بھی کوئی کر کے دیکھ لو، بالکل اسی کمال کو اللہ تعالیٰ وہی کمال عطا فرمائیں گے، وہی تصرفات عطا فرمائیں گے، وہی کشف کھل جائے گا، سب کچھ وہی کھل جائے گا۔ کھانے کو ترک کرو اور خلوت اختیار کرو۔ دروازہ ولایت کا بند تھوڑا ہی، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا دروازہ بند تھوڑا ہی، ہماری اپنی ہمت ہے پست۔ ہم 40 دن جہاں مسجد میں اعتکاف کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ چلہ جماعت کے ساتھ لگانا آسان ہے، جماعت کے ساتھ چلہ لگانا، 2 چلے لگانے، 3 چلے لگانے آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خلوت میں 40 دن بیٹھنا یہ بڑا مشکل ہے۔ کھانا ترک کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خلوت میں بیٹھنا یہ بڑا مشکل ہے۔ سب بزرگوں نے ایسا کیا، جن کو یہ کشف و کرامات حاصل ہوئی ہیں اور کھلی ہیں اور ایسی کھلی ہیں، ان سب کا یہی حال ہے۔ حضرت علی میں صابر رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں 12 برس پتے، وہ بھی ابال، جب بھوک ہوتی تھی تو گولر کے درخت کے پتے ابال کے وہ علاج کر رہے ہیں۔ ایک دن نمک ڈال دیا تو آپ ایسی بھی نزدیک چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ایسی بھی نعمت اللہ نے۔ بس بزرگوں کے تصرفات اور کرامات اور کشف و کرامت کا صرف یہ راز ہے، انہوں نے کلیتاً خلوت اختیار کر لی مخلوق سے اور کھانا پینا بالکل ترک کر دیا۔ یہی حضرت ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 سال بعد کچھ نہیں کھایا، 1 سال بعد کچھ نہیں کھایا۔ ایک سانپ میرے سامنے ظاہر ہوا، اس کی منہ میں ایک پتھری جی، مجھے حکم ہوا کہ یہ پتھری اس کے منہ سے لے کے اپنی زبان پر رکھ دو، مٹی پر طاقت میں کمی نہیں ہوگی۔ تو میں نے عرض کی زیادہ بات میں پھر واسطہ نہیں چاہتا، بلا واسطہ آپ کا قبول کرتا ہوں، بلا واسطہ چلتا۔ اسی وقت ایک حلاوت میرے محسوس ہوئی، اور اب مجھے زندگی بھر نہ کچھ کھاؤں نہ کچھ پیوں، مجھے قسم جھوٹ نہیں ہے،
اتباع نبی اتباع سنت کی غرض سے پیران پیر غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ابو سعید ابو خیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا. وہ شخص آیا کہ حضرت چلے میں بیٹھنا ہے, چلا کرنا, کہا مردانہ چلا کہ زنانہ چلا, کیسا چلا کرو, کہا حضرت مردانہ کیا ہے اور زنانہ کیا ہے. کہ زنانہ چلا تو یہ ہے کہ وضو کر کے بیٹھنے 24 رات میں ایک دفعہ وضو کرنا, ایک وضو سے دن رات کا کرنا. جی مردانہ چلا کیا ہے, مردانہ چلا یہ ہے کہ وضو کر کے چلے میں بیٹھنا 40 دن کے بعد نکلنا. 40 دن کے بعد یہ مردانہ چلا. کون سا چلا کرو, ہم پڑھتے تو ہیں کتاب میں, اور راہ صرف اس میں یہ ہے کھانے کا بالکل ترک اور قلت. باقی ذکر اذکار وظائف یہی بزرگوں نے کی ہے. کسی نے تلاوت قرآن کی زیادہ کی ہے, کسی نے اسم ذات کا ذکر زیادہ کیا ہے, کسی نے کلمہ شریف کا ذکر زیادہ کیا ہے, کسی نے نوافل زیادہ پڑھے ہیں. ریاضات یہی اس کے حصول میں ان کو وہ چیزیں حاصل ہوئی ہیں وہ صرف ترک اور ترک پتہ تعلق کر کے جنگلوں میں بیٹھ گئے اور کھانا پینا بند کر دیا. یہ تو منظر آسان اور ہمت تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت. ایک وہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے ساتھ سفر کر رہے, پہاڑ میں ایک شخص کو دیکھا کھڑا ہے آسمان کی طرف, آگ میں تفصیل نہیں کھڑا. پوچھا کیوں کھڑے ہو, کہا 12 برس سے میں یہاں عبادت. ایک دن ایسا واقعہ آیا, ایک عورت مجھ سے گزار دی گئی. اور کہاں گزرتی ہے, گزار دی گئی امتحان کے لیے. وہ کسی کو اپنی شکل مسلط گزار ضرور پہنی. میں نے شیطان نے ورگلایا, میں نے پاؤں ایک باہر رکھا دیکھنے کے لیے. آواز آئی بے حیا شرم نہیں آتی. شرم نہیں آتی, محبت ہماری کا دعویٰ کرتا ہے, دیکھتا آپ کو کر. بس جب سے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں تب واقع ان بزرگوں کا جو احسانات ہوئے ہیں, انعامات ہوئے ہیں, وہ اسی طرح کی وجہ سے. آج بھی اگر یہ نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو رستہ پورا ہو. مجھ کو بھی آپ دوستوں کو بھی توفیق عطا فرمائیں. ہم اللہ تعالیٰ کی سنجیدہ حاصل کر سکیں. ہر گناہ سے, ہر نافرمانی سے, نفس کی شر سے, شیطان کی شر سے دعا
ربنا ولا تحملنا اللهم ربنا عافنا يا حسنك وآخرك ربنا لا تحملنا يا حسنك ربنا هب لنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم اعنا اللهم ربنا Thank you.